फिर इमरान शफकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपको मैं बार बार तंग कर रहा था क्योंकि मुझे ये पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए था जो आपके एनालिसिस थे इसके बारे में, इस इलेक्शन से पहले, कल के दिन से पहले पहले उस वक्त की क्या सूरत हाल थी, और इलेक्शन में आपको कुछ सेटबैक हुआ, क्या समझ के आई कि एक्चुअल मसला क्या है। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप वो वाला बयानिया नहीं देंगे कि जी पेट्रोल वादियां थी, तय हो गए थे, तीन चार जो बेसिक चीजें चल रही हैं। आपका लाहौर बैठे इन डेप्थ एनालिसिस क्या था कि व्हाट वेंट रॉन्ग। देखिए, पहला एतराफ़ तो ये करना चाहिए कि हमारे जो तज्ज़िये थे वो कुछ थे और रिज़ल्ट बिल्कुल उल्टा आया उसके। अच्छा, अब वो जो तज्ज़िये थे वो किन बुनियादों के ऊपर थे, वो जिन भी बुनियादों के ऊपर थे वो सारे उल्ट हो गए। लेकिन अब अगर हम बैठ के सोचें तो फिर वो समझ ये आती है कि शायद गड़बड़ स्टार्ट से ही शुरू हो गई थी, या अगर कर भी लिया गया था वो वाला काम जो कि एक इस कह लें कि सबसे बड़ा जो खिलाड़ी था या जो 3 दफ़ा का वज़ीर-ए-आज़म था, वो जो मान नहीं रहा था, फिर उसको बनाया गया, जनरल फैज़ की शक्ल दिखा के डराया गया, या इस तरह की जो बातें हुई थी, वो उनका ये था ख़्याल कि जी कि आप जो हैं वो चलें ये कर तो दिया है। ये तब की बात है जब अभी तहरीके अदम-ए-एतमाद जो थी वो कामयाब नहीं हुई। पेश हो चुकी थी, कामयाब नहीं हुई थी। नवाज़ शरीफ साहब का एक मशीर है, मैं नाम जानबूझ के नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी अच्छा, कि ये उस वक्त की बात है, उस जी, वक्त की बात है, अभी मतलब चल हाँ, रहा था, अच्छा चल रहा था। जी चल रहा था। तो मैं और मेरे दोस्त हैं इमदाद सुमरो, हमारी दोनों की मुलाकात हुई थी। तो हमने उनसे पूछा तो ये तो बड़ी बात की बात है, ये हुकूमत में आने के बाद वो जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं उनके उन्होंने जो बात की थी, ये उससे पहले की जी चूँकि जी जी बात जी। है। तो उन्होंने कहा था कि जी कि नवाज़ शरीफ साहब को यही इसी बात पे राज़ी किया गया, लेकिन नवाज़ शरीफ उन्होंने तब ये कहा था कि लेकिन नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं कि असल कामयाबी तो ये होगी कि आप तहरीके अदम-ए-एतमाद कामयाब करवाएँ और जनरल इलेक्शन कॉल करें। हमने ये वजह पूछी कि जी कि मुझे अच्छी तरह याद है कि इमदाद सुमरो ने पूछी, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आपको गवर्नमेंट लेने में? उन्होंने कहा जी फ़ायदा नहीं देखते, बातें कुछ उसूली होती है। क्या उसूली बात है? उन्होंने कहा जी उसूली बात ये है कि हम 2 पॉलिटिकल पार्टियों को, ख़ुसूसन नून लीग की लीडरशिप को, जो उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट थी, उसने मरदूद हरम ठहरा दिया था, यानी हमारी सियासत उन्होंने ख़त्म कर दी थी कि इनका पाकिस्तान की सियासत में कोई रोल नहीं है। तो ये एक अलामती फ़तह होगी कि जी कि हम वापस आ गए, आपसे हमने इक़्तिदार ले लिया है, अब जो है वो लोग फ़ैसला करेंगे। तो फिर वहाँ पर ये भी डिटेल में बातें हुई जिनकी तरफ आप नहीं जाना चाह रहे। वहाँ पर ये बात हुई कि जी के फ़ौज जो है वो अपनी मर्ज़ी करती है, हर 10 साल के बाद उन्होंने कुछ करना होता है, फिर वो चीज़ें उनसे सँभलती नहीं, फिर पॉलिटिशियन जो हैं वो आके वो सारी की चीज़ें अपने कंधों पे ले लेते हैं। वो 71 का वाक़या, कारगिल का वाक़या हो या फिर मुशर्रफ साहब वाला वाक़या हो, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वहाँ पर बड़ी डिटेल डिस्कस हुई। तो हमें तब भी यही लग रहा था कि शायद ये ना गलत कह रहे हैं या ये ठीक नहीं है। तो बहरहाल वो अब खबरें यही आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब तो ये चाह रहे थे, लेकिन अब मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर ये हो ही गया था, अगर आपने मतलब कंटिन्यू करने का फ़ैसला कर ही लिया था, क्योंकि मेरी ये भी इत्तला है कि नवाज़ शरीफ साहब ने जब लंदन में बुलाया था, तो इसलिए बुलाया था कि ये बोझ आप नहीं उठा सकेंगे। तो इसको फ़ारिग कराएँ और इलेक्शनों की तरफ जाएँ। आपको याद होगा कि तब भी ये बातें हुई थी कि फ़ैसला नवाज़ शरीफ साहब करेंगे कि ये कंटिन्यू करना है या इलेक्शन कॉल करना है। फिर आपको याद होगा कि जी कि वो मतलब एक दिन तो बाकायदा पाकिस्तान के अंदर बड़े-बड़े टीवी चैनल्स ने ट्रांसमिशन शुरू कर दी थी कि जी कि बस इलेक्शन कॉल होने लगे। तो वो नवाज़ शरीफ साहब से इन्होंने आर्गुमेंट के ज़रिए थोड़ा-सा टाइम लिया था। नवाज़ शरीफ साहब अकेले थे, उनका जो बयानिया है वो उठाने वाले सिर्फ़ कुछ 3-4 लोग हैं। एक परवेज़ रशीद साहब हैं, एक जावेद लतीफ़ साहब हैं, एक मरियम। तो लेकिन बाकी सारे के सारे तो दूसरी तरफ थे, तो लिहाज़ा वो पार्टी से भी नहीं लड़ सकते थे। लेकिन गलती कहाँ पे हुई? गलती यहाँ पे हुई कि खौफ़ज़दा रहे। खौफ़ज़दा क्या रहे कि जी कि इमरान खान साहब को 27 मार्च से, बल्कि उससे पहले वो कैंपेन उन्होंने शुरू कर दी हुई थी, और वो कैंपेन में जो जी में आता था वो कहते थे, जो दिल करता था वो बोलते थे, उनसे लोग डर के छुपते भागते फिरते थे, कबूतर की तरह आँखें बंद कर रहे थे बिल्ली को देख के। कोई सद्देबाब नहीं किया।
اب سپریم کورٹ کی طرف سے اتنا واضح حکم آنے کے بعد کہ یار کہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی، یہ فارن جو ہے سپو یا غیر ملکی مداخلت یا سائفر کے حوالے سازش سے سائفر حوالے سے، تو تب بھی کوئی ایکشن نہیں لیتے، وہ بھی نہیں لیا. دیکھیں آپ کے اور اس میں کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ آپ پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو مسلسل آپ 27 مارچ سے آنورڈ کہہ رہے ہیں کہ جن کا کام سازش کو روکنا تھا انہوں نے نہیں روکی. اب اگر نہیں انہوں نے روکے. نہیں روکی تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ سازش کرنے والوں کے ساتھ تھے، یعنی کہ غدار تھے، یا پھر وہ نائل تھے. تو یہ دونوں چیزیں بڑی سنگین ہیں. تو اس کے اوپر 12 اپریل کو جو پریس کانفرنس کی تھی ڈی جی ایس پی آر نے، اس پریس کانفرنس کا جو حاصل تھا وہ یہ تھا کہ یار کہ ہمارے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، کر رہے ہیں، تو اس کا سدباب تو جو گورنمنٹ انچارج ہے اس نے کرنا ہے نا سدباب. یہ انہوں نے بات بڑی دو ٹوک کہی تھی، لیکن ہم جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ڈر رہے تھے کہ کہیں منظم اداروں کے اندر کوئی آپ کا سازش نہ ہو مطلب ہے رہی ہو. کہ ایس پی آر نے حکومت وقت کو تھوڑا سا ہلایا کہ بھائی جان آپ نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں آپ نے روکنی. آپ کا یہ پتہ پائن چودھری تسی ہو، چودھری تسی ہو، تسی کچھ کہنا ہے. تو یہ معاملات ہوئے کہ کچھ لوگ ڈرتے رہے کہ کہیں منظم اداروں کے اندر کوئی سازش نہ سر اٹھا لے، بغاوت نہ سر اٹھا لے. سازش تو نہیں کہنا چاہیے، بغاوت نہ سر اٹھا لے. کچھ لوگ ڈرتے رہے کہ جی کہ عوام جو ہیں وہ نہ سر اٹھا لیں کہ یہ کہ جی کہ یہ اپنا بڑی زیادتی ہو گئی، یہ ہو گیا. وہ دیکھیں اب آپ کے ساتھ یہ شہباز شریف صاحب کے اندر جس چیز کا فقدان ہے نا وہ جرأت رندانہ ہے. یہ آگے بڑھ کے کوئی رند ہی جام اٹھا سکتا ہے. جو مولوی صاحب ہیں وہ تو بھاگ جاتے ہیں موقع سے. تو یہ جرأت رندانہ کی کمی تھی جس کا پھر رزلٹ یہ نکلا. پھر ایک اور بڑی ٹیکنیکل بات، وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں جو ہمیں اس وقت نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہاں پر جو انہوں نے ٹکٹیں دی تھی وہ کمٹمنٹ کے تحت دی تھی، تو پھر جا کے سمجھانا چاہیے تھا لوگوں کو، جس طرح آپ نے طلال چودھری صاحب کو سمجھایا. اچھا اب یہ اس زوم میں مارے گئے کہ یار کہ وہاں پر جو ہمارے لوگ ہیں، جو علاقے کی پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں، سیٹ کی پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں، ان کا جینا مرنا سیٹ ہوتی ہے. تو یہ انہوں نے ان کو یا یہ انداز شہانہ کہہ لیں آپ کہ جی وہ بس وہ کہتا ہے وہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو ایڈجسٹ کر لیں گے. اس طرح نہیں ہوتا، دل جوئی کرنی پڑتی ہے، جا کے ترلا ڈالنا پڑتا ہے کہ یار وہ پائن غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تیسری چیز جو ہے وہ شاید نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ یار میری گل نہیں منی تھی اور میں کی کرا. آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہے ان کی پارٹی کی، تو ایک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ عدالت میں جب تک سرنڈر نہیں کریں گے، جیل نہیں جائیں گے تو پاکستان واپس نہیں آئیں گے. پاکستان آنے کے لیے ان کو یہ دو کام کرنے پڑیں گے، اوکے. لیکن کیا اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا، اس کے بعد جو بھی پروسیس سے ڈیسیژن ہو لیکن اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. پھر دوسری بات یہ کہ کیا وہ وہاں پر بیٹھ کے انتخابی جلسوں سے خطاب بھی نہیں کر سکتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ وہ گھر کا جو بزرگ ہوتا ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ بڑا ہاں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جس طرح سے خان صاحب ہر جگہ پہ خود پہنچ رہے تھے، اور جی اگر وہ وہاں پہ اسکرین پہ آ کے جس طرح اسکریننگ پہلے کرتے رہے جب اپنا نیریٹو بلڈ کر رہے تھے، تو اس وقت وہ گرین بیک ہاں ڈراپ کے اگینسٹ وہ آپ بیٹھ کے وہ پورا سر جی، نیریٹو بلڈ جس کر رہے تھے. اس جس وقت بھی ہو جس سکتا تھا. ہاں جی، جس کام میں آپ کے ابا جی راضی نہ ہو، ہم نے یہ میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں، وہ راضی نہ ہو دل سے، سر وہ دنیا داری کا کام ہو، وہ کوئی کام ہو، وہ توڑ نہیں چڑھتا تھا. یہ واہ واہ واہ. میں آپ کو یہ اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اپنے تجربے کی، میں اور کسی کے تجربے کی بات نہیں بتا رہا. کہ ابا جی کو اب آپ واہ واہ واہ. مجبور کرتے ہیں نا کہ جی ابا جی اب نہیں، ابا جی تہن کا پتا ہے، ابا جی نہیں انج کر لینے ہیں. ابا جی جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ شاید جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہاں ہوتا باپ، باپ پیو نہیں ہوتا ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا، ہے. کبھی بھی نہیں تو ہوتا، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ اس کام میں میرا مطلب ہے ناکامی جو ہے وہ بنتی تھی، مل گئی. اچھا یہ جو آپ نے ساری باتیں بتائیں مور اور لیس، اس میں یہ آپ نے اپنے ویلاگز میں اور ہر جگہ پہ آپ کے جو دوست وغیرہ سارے اکٹھے بیٹھتے تھے اس میں بھی یہ ہلکے ہلکے سے پوائنٹس آپ لوگوں نے شیئر کیے ہوئے تھے، ڈسکس کیے ہوئے جی تھے، یہ اپنی وریز بیان کی ہوئی، لیکن وہ اتنا
اس کا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنا بڑا اس کا بیک لیش آئے گا اور یہ اتنا حاوی ہو جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سب اتنے ماشاءاللہ یہ جرنلسٹ اکٹھے بیٹھتے تھے اور میری تو جی بیٹھ کے نہیں ہوتی لیکن آپ تو ماشاءاللہ ہر ہفتے اکٹھے بیٹھ کے بلکہ ہر دوسرے دن اکٹھے بیٹھ کے اتنا بڑا بیک لیش کیسے چلو نہیں وہ آپ 20% کے 30 آپ کے پرانے سبارڈینیٹ ہیں حبیب اکرم صاحب، وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ نہیں یار یہ نہیں، یہ 13 اور 16 سیٹیں ہیں، 13 ہیں یا 16 ہیں. تو وہ ٹھیک رہ گئے. میں نے تو اچھا وہ کل ٹویٹ کر 13-16 کے بول رہے تھے وہ بول رہے تھے. وہ کیونکہ اور آپ کے یہ پروگرام میں بیٹھتے نہیں میں اب ان ہاں پہ سے وہ قبضن ہٹ گئی آپ شاید بیٹھا کریں گے لیکن اچھا وہ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ 13 یا 16 جی سیٹیں پی ٹی آئی کی جی اچھا. وہ اور مزے کی بات ہے کہ جس طرح ہم ان کی یہ بات نہیں نہ مان رہے تھے، میں آپ کو یہ بربنائے اطلاع بتا رہا ہوں، اسی طرح عمران خان صاحب بھی ان کی یہ بات نہیں مان رہے تھے. ایک محفل میں ان سے خان صاحب نے پوچھا کہ حبیب آپ بتائیں، تو حبیب صاحب نے بتایا جی میرے حساب سے تو سروے کے مطابق 13 سے 16 13 آپ کی بنتی ہیں، اگر 16 مل جائیں تو یہ بونس ہے. تو وہ حیران ہو گئے. اچھا نہیں یار نہیں اچھا یہ ان کی یہ جو ہوا ہے نا، جو کچھ ہوا ہے، اب آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ کیا ہوا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں چیزیں اتنی سادہ نہیں ہوتی پاکستان جیسے ملک میں. یہ پالیٹکس فیئر پلے کا نام ہی نہیں ہے. پالیٹکس جو ہے وہ توازن اپنے حق میں کرنے کا نام ہے. وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، وہ جو گرے ایریا ہے پالیٹکس اسی گرے ایریا میں کھیلنا ہے. اسی کا نام. اور دیکھیں کہ مطلب میں وہ تھوڑی سی ہو سکتا ہے وہ بات عجیب سی ہو جائے، یہ جو تاریخ ہماری جو ظلم اور ستم سے بھری پڑی ہے نا، یہ ساری کی ساری سیاسی ظلم و ستم، سیاسی عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے یا جو ستم ہو رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا جو سیاست پاکستان میں ہوتی ہے یا سیاست جہاں پہ بھی ہوتی ہے، وہ 19-20 کے فرق کے ساتھ جو ہے وہ اس میں اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا، وہ بڑی بے رحمانہ ہوتی ہے. اور یہاں پر بھی کوئی بے رحمی ہوئی ہے اور یہ آنے والا وقت بتائے گا. اور آنے والے وقت میں یہ راز کھلیں گے کہ 17 جولائی 2022 کو ہوا کیا تھا. اور میں اس سے زیادہ بات شاید اس پر نہ کر سکوں کہ 27 بلکہ 6 اکتوبر سے آن ورڈ 17 جولائی تک، بلکہ 17 جولائی کی شام تک ایک ہاؤس تھا جو ان آرڈر نہیں تھا. ایک ہاؤس میں بے چینی تھی، پاکستان کا وہ ایک ہاؤس تھا. لیکن اب کیا پتہ کروائیں وہاں پر وہ بے چینی کا وہ لیول ہے کیا، اب وہ ہاؤس ان آرڈر ہو چکا ہے یا نہیں. تو یہ جو خوف اور جو ہوتے ہیں نا وسوسے، یہ بڑی سارے کام کروا جاتے ہیں. شیر شاہ صاحب تو مسلسل کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے مسلسل غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطی ٹھیک کر لیں، وہ تو کہہ رہے تھے مسلسل. اچھا یہ میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا. اس کے 2 چیپٹر کرتے ہیں. ایک چیپٹر تو یہ ہو گیا کہ واٹ وینٹ رانگ، اس کے بعد اب ایک اور چیپٹر یہ کرتے ہیں کہ یہ بات ختم ہو گئی. اب ہم ایک اور چیپٹر کرتے ہیں کہ اب آگے کیا ہونے والا